السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم مسجد کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، مساجد اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت ہی پیاری جگہ ہیں۔ ان میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ مسجدوں کی تعمیر انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کا عمل رہا ہے، جس پر جنت میں گھر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ مسجد آتے جاتے ہر قدم پر اجر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں نماز کا انتظار فرشتوں کی دعاؤں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے خادم کی شان بہت ہی بلند ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد آتے ہوئے اچھا لباس پہنیں، وقار سے چلیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، تحیۃ المسجد ادا کریں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز ادا نہ کریں۔ مساجد کی آباد کاری علم اور ذکر الہی ہوتی ہے۔ مسجدوں کو بار بار وہی آتے ہیں جن کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مسجدوں کی علمی محفلوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ آسمانوں میں کرتا ہے۔ مسجد میں شور مچانا، گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا، خرید و فروخت کرنا، قبریں بنانا، یہ سب منع ہے دوستو۔ مسجدیں اتفاق اور اتحاد کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مسجدوں کے مقابلے میں مزاروں وغیرہ کو عبادت کے لیے مختص کرنا غلط ہے، حرام ہے۔ نماز کے لیے نابینا شخص کو بھی مسجدی کو آنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ دنیا میں مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مسجد کو پہنچنے کے بعد اگر اقامت ہو چکی ہو تو دوڑتے ہوئے نہ آئیں بلکہ سکون سے آئیں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو، لیکن سکون اور وقار کو ملحوظ رکھو۔ تیز تیز دوڑ کر نہ آؤ، جو نماز مل جائے اس کو ادا کر لو، پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ امام کے پیچھے علم والے سمجھدار لوگ ہی کھڑے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں جو عقل مند اور فہم والے لوگ ہیں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم مسجد میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو یوں دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اذان دینے والے کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں دوستو، اور ہمیشہ پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ملنے والا ہے تو ضرور بضرور قرآن اندازی کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ اگر لوگ جان لیں کہ جلد نماز کے لیے جانے اور عشاء اور فجر کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، تو اگر ان کو گھسیٹ کر آنا پڑے تو بھی وہ ضرور آئیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ مسجد میں داخل ہو کر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جماعت کھڑی ہونے میں 1 یا 2 منٹ باقی رہتا ہے پھر بھی سنت پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے دوستو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی، یعنی سنت اور نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. یہ مسلم کی روایت ہے. ہماری مسجدوں میں عام طور پر سترے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ اس کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو اپنے سترے کے قریب ہو کر پڑھے اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے. اگر کوئی گزرے تو اس کو روک دے، کیونکہ وہ شیطان ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ہمارے دلوں میں مسجدوں سے بے انتہا محبت ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ اور مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. مسجدوں میں تجارت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں فائدہ نہ پہنچائے، اور کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو یوں کہیں اللہ تمہیں وہ چیز نہ لوٹائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، بے شک صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو مکمل کرنا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. جب ہم نماز کے لیے صف باندھتے ہیں تو صفوں کو درست کرنا ہوگا، اس لیے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازماً صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، ایک دوسرے کے درمیان خلل کو بند کر دو اور شیطان کے لیے راستہ نہ چھوڑو. جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، اور جو صفوں کو کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. سامعین، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے بھی ایک جگہ مقرر کیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن خطبات سے اور دیگر پروگراموں سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. البتہ اگر عورتوں کے لیے جگہ فراہم کی جائے تو عورتیں خوشبو لگا کر مسجد کو نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی عورت مسجد میں آئے تو وہ خوشبو لگا کر نہ آئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.